بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں ہمیں میسر فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اور عموماً پوری انسانیت کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ کی ایک نعمت ہے بارش کی نعمت۔ اللہ کی طرف سے برسات کا ہونا، موسم بارش کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو نعمت شمار کیا ہے اور اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ اللہ کی طرف سے بارش بے انتہا اور بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا میں بسنے والی تمام تر مخلوقات کی ضرورت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہر ایک جاندار کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ یعنی دنیا میں جینے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور ہر جاندار کے لیے اللہ نے پانی میسر فرمایا۔ اب ہر اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ اعتدال میں ہو، لمٹ میں ہو، مناسب حالات اوقات کے اعتبار سے ہو، تب وہ نفع دیتی ہے۔ اور جب چیز اپنے اعتدال سے، اپنے لمٹ سے آگے بڑھ جائے تو اچھی چیز بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے شہد ہے، بہت نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، نفع ہے اس کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 1 کلو شہد کھا لے تو وہ پھر نفع کے بجائے نقصان دہ ہو جاتا، تکلیف دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی چیز نفع کی ہے وہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال یعنی لمٹ میں، اس کی ایک لمٹ ہے، اس حساب سے ہو تو وہ بہت بہتر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو بارش ہیں اس کی ذات جو ہے وہ نفع بخش، یعنی نفع دینے والی ہے، وہ نقصان نہیں دیتی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ہر جاندار کی یہ ضرورت ہے، تو اللہ ہر جگہ برساتا ہے۔ لیکن جب اعتدال سے بڑھ جائے، لمٹ سے آگے وہ چیز بڑھ جائے تو پھر نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔
اور ایک چیز بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جب تک اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اللہ اس کائنات کو چلائیں گے۔ یہ بات طے ہے، یعنی اللہ کے نام سے کائنات چل رہی ہے، اللہ ہی کے نام کے وجود کی برکت سے اللہ سارے نظام شمسی اور نظام قمری اور دنیا کے تمام تر حالات، اوقات، ساری چیزوں کو چلا رہا اللہ کے نام کی برکت سے۔ اور جب اللہ کا نام لینے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندے ختم ہو جائے، اللہ کائنات کو جو ہے تہس نہس کر دے گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے جو ہے بارش ہی کو عذاب کی شکل بھی بنایا ہے۔ جیسے قوم نوح کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، کیسے ہلاک ہوئی؟ بارش کی وجہ سے۔ 22ویں پارے میں سورہ سبا ہے، اور قوم سبا بھی گزری ہے، وہ بھی جو ہے بارش کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں آ رہی ہیں نفع کے لیے اور ہماری فائدے کے لیے، اگر وہی چیز اعتدال سے بڑھ جائے تو پھر نقصان دہ بھی ہو جاتی۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھو کہ یہ امبالال یا اور کوئی جو ہے اس کے کہنے سے بارش نہیں برستی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ وہ کتنا بھی کہیں یا کوئی کچھ بھی کہیں، جو بھی بندہ ہو، یہ تو صرف میں نے داخلے کے لیے بتایا ایک کا نام۔ اور بہت سے لوگوں کو ایسا یقین ہوتا ہے، آگاہی ہے، آگاہی کیا ہے؟ آگاہی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں قرآن کریم میں جس کا علم اپنے پاس رکھا۔ روح کیا ہے؟ آسمان سے بارش کب برسے گی، قیامت کب آئے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی، اچھا بنے گا یا برا بنے گا، یہ 5 چیزیں جس کو آج جو ہے نا، آج کے زمانے میں یہ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے، ایسٹرولوجی، جس کو بھوشیہ وانی کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے مسلمان نوجوان اور بچے، بہت سے لوگ اس پر جو ہے یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرو، یہ ایمان کے جو ہیں خطرے ہیں، ایمان کو جو ہے ڈاکہ ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے نقش قدم میں ہیں، ہمیں اس پر نہیں چلنا ہے۔ تو کوئی کچھ کہے، اللہ برسائے گا، حالانکہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کسی کو عذاب دے سکتا ہے یوں ہی۔ قرآن کریم میں اللہ خود قرآن کریم میں یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے بندوں کو کیا شوق ہے کہ میں ان کو عذاب دوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا شوق ہے ان بندوں کو میں عذاب دوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو عذاب دوں، لیکن ان کی کرتوتیں، کسب السیئات، ان کے برے اعمال ان کے عذاب کو کھینچتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جارے آگ لگے تیارے پار باندھے، پانی آتا ہے اس کے بعد پار باندھتے ہیں، پہلے سے باندھنا چاہیے۔ تو یہ تو دنیاوی اعمال کے حساب سے ہم سوچ رہے ہیں، ہماری تھنکنگ ہے، تو ہماری جو اخروی فکر ہے کہ یہ بارش کا آنا، یہ سارا نظام، جیسے میں نے حدیث بتائی کہ یہ سارا آسمانی اور زمینی نظام، سارا دنیا کا نظام صرف مسلمانوں کے ذریعے سے چلتا ہے، یہ یقینی بات، پکی بات۔ آپ سارے مسلمانوں کو ختم کر دو، دنیا والے جیسے اس کی فکر کر رہے ہیں، کسی کو آتنکواد قرار دے رہے ہیں، کسی کو مسلمانوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے، کسی کو یوں بدنام کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اس لباس پہننے سے، کیا فرق پڑتا ہے ٹوپی لباس پہننے، ڈرتے ہیں نہیں، لوگوں نے نظر بہت، کیا فرق پڑتا ہے، اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، یہ اللہ کی قسم ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، نہیں مٹے گا، یاد رکھنا۔ جب سے اسلام شروع ہوا، اسلام ایسا نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اسلام یہاں سے نہیں، ایمان اور اسلام تو جو ہے شروع سے ہیں، ازل سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ جب سے اللہ نے چاہا کہ میں مخلوق کو دنیا میں پیدا کروں، آدم علیہ السلام کو بھیجا، تب سے اسلام ہے۔ سب کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم، لا الہ الا اللہ موسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ، تو نبی کا سلسلہ تو کبھی رکا ہی نہیں۔ تو ایمان والے تو تھے ہی، اور ایمان کی دعوت دینے والے ہی تھے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم جس
طرف ہماری سوچ جاتی ہیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے بارش ہیں اور یہ سیلاب ہوا ہے، حالانکہ بارش تو نفع والی ہے، بارش جو ہے وہ نفع بخش ہے، لیکن اعتدال سے بڑھ جاتی ہے، اپنی لمٹ سے بڑھ جاتی ہے تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں نے یہ بھی بتایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ اب کائنات کا نظام بدل رہا، کیسے بدل رہا ہے؟ دیکھو، بارش موقع سے نہیں، گرمی موقع سے نہیں، ٹھنڈی موقع سے نہیں ہے، اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ اللہ بھیج تو رہا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ موسم کی ساری چیزیں ہمیں مہیا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو لمٹ میں لانے کے لیے، اعتدال میں لانے کے لیے اللہ کا ہونا پڑے گا۔ اب سوچو، ہمارا تو کیا ماحول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا کہ جیسے بادل آتا ہوا دیکھتے تھے، یا تیز ہوا کو چلتا ہوا دیکھتے تھے، یا کالا بادل دیکھ لیتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، قرآن کریم میں اللہ نے نازل کیا کہ یہ کالا بادل ہمارے لیے رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ زحمت یعنی تکلیف دہ ہے۔ اللہ نے ایک باغ والے جو تھے ان قوموں کو ہلاک کیا، باغ والے ساتھی تھے، ان کے والد صاحب کا یہ عمل تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے جو بھی کماتے تھے اس میں سے، اور بیٹوں نے یہ نیت کی کہ ڈوہانے وہ ہمج نہیں پڑے، وہ تو اللہ کے راستے میں یوں ہی خرچ کرتے تھے، ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، سیونگ کریں گے، اس کو بچائیں گے۔ یہ عمل دیکھا تو وہ کالا بادل یہ سوچنے لگے ہمارے کھیت میں برسے گا، کھیت میں برسا نہیں، آگ برسی، پورا کھیت تباہ و برباد کر دیا۔ تو برسنے والی چیز جو برستی دکھائی دیتی ہے کبھی کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس طرح ہم کو سمجھایا ہے کہ جو ہے یہ بارش ہمارے لیے رحمت ہے، اور لمٹ سے بڑھ جائے تو زحمت ہے۔ اور کب زحمت بنتی ہے؟ جب کہ ہمارے اعمال بگڑتے ہیں، ہمارے اعمال بگڑتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر اس کا مضمون ملتا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے۔ بارش ہو رہی ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیوے، زکوٰۃ نہ دیوے، تب بارش روک دی جاتی۔ اور ان احادیث کے نیچے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جیسے نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اور دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، زکوٰۃ لوگ بند کر دیتے ہیں، اپنی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے بارش کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے مخلوق کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جیسے ابھی پیپر لیک ہوا، یہ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اور کتنا ظلم ہے، صرف ایک ظلم نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی ظلم ہے۔ چھوڑ دو حکومت کے ظلم کو، صرف اپنے ہی ظلم پر نظر کر لو کہ کیا ہم اپنے گھروں کے حقوق ادا کرتے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے۔ آج صبح میں مجھے ایک فون آیا کہ ہم دوسرے کے نہیں آئے تو اس کا مطلب نہیں کیا ہوگا۔ ایک شخص کا فون آیا، ایک مستورات کا، وہ کہنے لگی کہ ہمارے رشتہ دار میں کسی کے گھر میں پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے کھانے کا انتظام کرنے اور ان کے گھر کی صفائی کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ عمل ہم مسلمانوں کا ہے، یہ ہمارا شیوا ہے، ہماری شان ہے، اور مخلوق کی خدمت سے اللہ ملتا۔ ہم نے پوچھا، ہم نے دیکھا، ہم نے خیر خبر لی۔ جانی مدد کی ضرورت ہے وہاں جان لگانا ہے، جہاں وقت کی ضرورت ہے اپنا وقت لگاؤ، جہاں مال کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ایام ہے جس میں اللہ پوچھے گا میرا بندہ تکلیف میں تھا، میری بندی تکلیف میں تھی، میں جانچنا چاہتا تھا زیادہ بارش کر کے کہ کون سے وہ میرے بندے ہیں جو اس وقت میں صبر کریں گے اور اس وقت میں شکر کریں گے، کون وہ میرے بندے ہیں جو میرے ہی بندوں کی جو ہیں ان کی نفع رسانی کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا تو ویڈیو بنتا ہے، میں نے کہتا کہ ویڈیو غلط ہے، لیکن ویڈیو کیا، ویڈیو کے ویورز کے لیے، لوگ دیکھیں اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، بادل آتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے، یا اللہ یہ عذاب نہ بن جائے میری قوم پر۔ بتاؤ ہم میں سے کوئی ہے جس نے استغفر اللہ پڑھا ہو؟ ہم میں سے کوئی ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی ہو، کہا ہو کہ ہمارے اطراف، ہمارے نوساری علاقے کے، ہمارے ضلع کے، ہمارے اطراف میں بہت بارش ہو رہی، یا اللہ میں صدقہ نکالتا ہوں؟ اتنے دل مر چکے ہیں،
لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں مستقل، ہاں تہاں پانی بھرائی کی بلو سے تہاں دیکھ، ارے خیر خبر لینا اچھی چیز ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا اس کے لیے اپنے شوق کے لیے جاتے؟ کتنا پانی بھر گیا؟ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بڑے سے بڑے بنگلے اور اچھے سے اچھے مال والا بھی بھوکا پیاسا رہ کر اپنے گھر میں دب گیا، اچھے سے اچھی گاڑی والا اپنی گاڑی کے ساتھ ڈبو دیا گیا۔ اللہ کی قدرت کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اللہ کی قدرت کو ہلکا نہ سمجھو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حقوق کی رعایت کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ یہ بارش کیا چیز ہے؟ اللہ سب کچھ روک سکتا ہے۔ مجھے ایک یہاں کہنے لگا، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، جمعہ میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے کچھ دن میں بارش برتا، وہ تو اس کی حکمت ہے، میری دعا پر نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے مول صاحب تمہیں دعا کہہ رہی نا، بہت برسات پڑے، روکو، روکنے کی دعا کرو۔ ایک نماز میں دعا کی، دوسری نماز میں الحمدللہ ابھی کی بات ہے تو وہ بند ہو گئی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ میری دعا سے بند ہو گئی، آپ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اپنی حکمت سے روکی ہوگی، لیکن اللہ کے بندوں، سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ اپنی والدین کی خدمت کرنے والا۔ ان سے جا کر کہو، ان سے کہو بہت بارش ہو رہی ہے، لوگوں کے بہت نقصانات ہو رہے ہیں، کیا کریں گے اس ماحول میں؟ لوگوں کے بزنس پورے ڈوب گئے ہیں، کئی کاروبار ڈوب گئے ہیں، گوڈاؤن کے گوڈاؤن ڈوب گئے ہیں۔ یہ چھوٹی، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم ایسے ماحول میں پانی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور کئی لوگ وہ ہیں جن کے گھروں سے پانی، جن کے کھیتوں سے پانی، جن کے گوڈاؤن سے پانی، کاروبار میں پانی پھیر گیا، ان کی زندگی تک تباہ ہو گئی ہے۔ یہ ہنسنے کھیلنے اور لوگوں کو دکھانے کا موقع نہیں ہے، یہ ویڈیوز رکھ کر اپنے ویورز کو کمانے کا موقع نہیں ہے، یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اللہ کو خوش کرنے کا، اور بندوں کی جو تکلیف ہے اس کو اپنے دل میں اتارنے کا موقع ہے کہ ہائے میرے اللہ، تو نے مجھے بہت اچھا رکھا، بہت سارے تیرے بندے وہ ہیں جو آج ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے تیرے بندے وہ جن کو کھانا نصیب نہیں ہے۔ مجھ پر فون آتے ہیں، کئی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے کھانا نصیب نہیں ہے، کئی لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ایسا نقصان نہیں ہوا، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہمارے حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم علینا کہتے ہیں، یہ ملک کے حالات جو ہیں، حالات کا بگاڑنے والا بھی اللہ ہے، حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہمارے حضرت پیش فرماتے ہیں، وَمَا يُعَذِّبُهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ، اور ایک آیت ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ اس وقت تک اس عذاب کو، اس تکلیف کو نہیں ہٹائے گا جب ہم استغفار یعنی اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کثرت درود شریف کی خوب کثرت کرو، اس ماحول میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کرو۔ دیکھو اگر جمعہ نہ ہوتی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی مہنگی قالینیں جو ہیں آج پانی برسا رہی ہے اور اس کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ سوچو اگر دیگر نمازوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام کا ہے، آپ سوچو اتنا ماحول تھا اور اتنی بارش تھی، مسجد آباد۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں گاؤں کا بھلا ہو، گاؤں کا بھلا ہو، گاؤں کا بھلا اتنا ہی کر دے ہم سب مل کر، اتنا بھلا کر دے کہ مسجد کو آباد کر دے۔ اللہ کی قسم ہمارے گاؤں میں اللہ رزق کے دروازے کھولے گا، ہمارے گاؤں میں اللہ ہدایت کے دروازے کھولے گا، ہمارے گاؤں میں مستورات پریشان نہیں ہوگی، مرد پریشان نہیں ہوگی۔ اپنی مسجدوں کو آباد کر لو، اللہ سے دعا مانگو۔ کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں؟ کیا جاتا ہے؟ مولانا ثاقب صاحب نوساری ادام اللہ فیضہم علینا کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی نماز میں آؤ، ہم جب جاتے ہیں کسی کے پاس تو درخواست اور اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے درخواست نامہ ہے جس کے اندر رعایت کی جائے، بھائی مجھے قبول کر لو، مجھے پسند کر لو اور مجھے ایکسیپٹ کر لو۔ یہ اللہ کا دربار ہے، جس دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ یہ نیت کر لو کہ مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ دینے کو تیار ہے۔ نماز پڑھنے آئے ہو، اپنی ذات سے 1-2 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ میں فقیر، میں غریب، میں گنہگار جیسا بھی ہوں، یا اللہ میں بہت، یا اللہ تیرا حاجت مند ہوں، بہت ضرورت ہے مولا۔ اور اللہ کہتے ہیں اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، نہ مانگو گے تو تم اپنی بھاشا میں کہ بھاڑ میں جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں جو کرنا ہے۔ اور قرآن میں قل موتوا بغیظکم، یہ اللہ کی گالی ہے، اللہ گالی نہیں دیتا، قل موتوا بغیظکم، مرو جس طرح مرنا ہے، بغیظکم، اللہ کا غصہ تمہارے منہ پر ہے۔
یہ اللہ کی گالی. ہمارے حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب سملہ کی جن کا ایک مرتبہ بیان تھا وہ اس طرح اس کا ترجمہ کر دے, تمہارے لیے تو گائے کا موت اور پیشاب ہے, جاؤ کیا کرنا ہے کر لو تم. قل موتوا بغیظکم. اللہ کا غصہ قرآن میں اللہ کی آیت ایک ایک باز جو ہے وہ ایسے غصے والی ہیں کہ جو ہے ہم اس کے غصے کو تاب نہیں لا سکتے ہیں. بس میرا یہ کہنا ہے اللہ نے بارش برسائی, اللہ نے یہ رحمت بھی رکھی ہے اور زحمت بھی رکھی ہے. کب زحمت اور تکلیف دہ بنتی ہیں؟ جبکہ اعتدال سے بڑھ جائے, لمٹ سے بڑھ جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم جو ہیں اعمال کو صحیح کریں. ایک جگہ ہے وقنا شر ما قضیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین والوں کے اعمال جاتے ہیں اللہ پھر آسمان سے ویسے ہی فیصلے اتارتے ہیں. اب جو یہ بارش کا موسم ہے, استغفار کی کثرت کریں, نماز کی پابندی کرے, درود شریف کی کثرت کرے, جتنا ہو سکے درود شریف پڑھے. اس کے ساتھ میں ایک عمل ہے, روایت ضعیف ہے لیکن یہ بارش کا پانی بہت بابرکت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اس بارش کے پانی کو, صاف ستھرا پانی, اس کو جمع کرے. روایت ضعیف ہے, کمزور ہے, اللہ کے نبی کی طرف بھی نہ لے جائے تب بھی اس پر عمل کرنے میں کوئی نقصان نہیں. 70 مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے, 70 مرتبہ سورہ فاتحہ, 70 مرتبہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, 70 مرتبہ پڑھو. اس پر دم کر کے صبح شام 7 دن تک پیتے رہو اس پانی کو, کوئی پریشانی نہیں. پانی کو خوب جمع کرو, بہت آ رہا ہے, اس کو پئیں گے جسمانی جو بھی بیماری ہوگی کتابوں میں لکھا ہے, اور اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا. تو ایک عمل یہ کریں, جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اللہ اولاد دے گا, جس کی آنکھ خراب ہو اللہ اس کی آنکھ ٹھیک کر دے گا, جس کے کان خراب ہو اللہ اس کے کان ٹھیک کر دے گا. یہاں تک کی بات لکھی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بارش کا پانی جمع کرو. یہ دوسری بات بتا رہا ہوں, بارش کا پانی جمع کرو اور اپنی بیوی کی جو مہر کی رقم ہے ان سے اجازت لے کر یعنی رضامندی سے شہد خریدو, اور بارش کا پانی اور شہد دونوں کو ملاؤ اور ان کو پورے گھرانے اس میں سے پیے. 3 چیزیں اس میں فائدے کی ہوگی, بارش نفع والا, شہد ایک تو شفا والا, اور بیوی کی رضامندی والا جو مہر کی رقم ہے, یہ تینوں جمع ہو جاتی ہے تو اللہ سارے کام آسان کر دیتا ہے. تو ایک عمل یہ بتا دیا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو